میری تقریر میں میں کہہ چکا ہوں اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، کبڑے۔ کئی تقریروں میں نے بات ٹیڑھا چل لیا، ٹیڑھا حضرت کے یہاں تقریر کبڑے بلٹ مانگ رہا ہے۔ اس کبڑے سے یہ پوچھو تو بلٹ پہ جو بیٹھے گا تیرا کولا ہے ادھر اور گدی ہے ادھر، تو ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے چلا رہے ہیں ایسے کبڑا کہیں کا، تو کم سے کم ایک مرتبہ اپنی شکل تو دیکھ لے۔ بلٹ چاہیے، بلٹ، اور اس کی دھوں دھوں سے نا، بلٹ کی دھوں دھوں سے کلیجہ ہل جاتا، کلیجہ۔ اور میری بہنیں جہاں بھی آڑ سے سننی، میری بہن اسلامی رشتے کی شہزادی ہے، تو میری بہن ہے، میری بیٹی بچی، تو اپنے لباس کو اگر سنبھال لے گی، تو اپنی تربیت کر لے گی، تو صحیح بتا رہا ہوں، عورت تو وہ چیز ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا، جس نے غوث، قطب، ابدال، ان سب کو جنم دینے والی کون ہے؟ عورت ہے یار۔ عورت کا مقام کم تھوڑی ہے۔ آج دنیا کا حاجی حج کرنے جاتا کہاں جا رہا ہے؟ اور لاکھوں روپے خرچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے۔ یہی عورت جب ارادہ کرتی ہے تو اس کے دروازے پہ خانہ کعبہ آ جاتا۔ وہ بھی تو عورت تھی۔ تم اپنی بچیوں کو مدرسے میں بیچو، بچوں کو حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب قبلہ نے جو مدرسہ بنایا، یا جہاں جہاں جو مدرسے بن رہے ہیں، جو جس کے قریب ہے، جہاں پڑھائی ہو رہی، وہاں بھیجو۔ ورنہ اپنے بچوں کو کام سکھاؤ۔ جو اسکول میں پڑھنے والے بچے، بیٹا تمہارا نمبر 1 آنا چاہیے، اسکول ٹاپر ہونا چاہیے تم۔ سمجھ میں آ گئی؟ موبائل چلا رہے ہو تم، اگر انگلش میں کمزور ہو تو موبائل کے ذریعے انگلش اپنی مضبوط کرو۔ میتھ میں اگر کمزور ہو تو موبائل کے ذریعے اپنا میتھ، گرامر میں کمزور ہو تو موبائل کے ذریعے اپنے گرامر، سمجھے؟ پڑھو پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھو، آگے بڑھو، کیونکہ پڑھنے والا جب ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ روشن ہوتا ہے۔ خوب پڑھو، ڈاکٹر بنو، ماسٹر بنو، انجینئر بنو، سمجھے؟ DIG بنو، DR بنو، انسپیکٹر بنو، سمجھے؟ پائلٹ بنو، ساری چیزیں بنو، خوب پڑھ کے آگے بڑھو، مگر اس سے پہلے، سب سے پہلے مسلمان بھی بنیو۔ سب سے پہلے کیا بنیو؟ مسلمان بھی بنیو۔ ایسا نہیں اگر انجینئر ہوگا تو کھڑے ہو کے موتنے شروع کر دیے، سمجھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے جو بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، بیٹا میری آواز سننا، محنت کرنا، محنت۔ یہ تعلیم ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو آگے لے کے جائے گی، جو یہ روشن کرے گی۔ سمجھ گئے بات میری؟ یاد رکھو گے، بچوں کو پڑھاؤ گے نا، بچیوں کو بھی پڑھاؤ گے، وہ ان چیزوں سے، خرافاتوں سے، اس ماحول سے جو یہود و نصارہ کا مشن تھا نا، اس مشن سے بچانے کے لیے تمہیں ان علماء نے یہ مدرسے کھولے۔ سب بناتے ہیں، کوئی اپنی فیکٹری بناتا، دکانوں کے، پاپوں کی، کس کس کے کارخانے بناتے ہیں۔ یہ بھی سب کچھ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے لڑکیوں کا مدرسہ بنایا۔ اور کیسے یہ تنخواہ نکالتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں خود دیکھ کر کے آیا ہوں وہاں پہ، سمجھے؟ اور جو پڑھانے والی عالمہ الحمدللہ چھانٹ چھانٹ کے، ان کی اتنی شاندار، حضرت کبھی موقع ملے علماء کرام تو حاضری میں کہہ رہا ہوں، سمجھے؟ اتنی شاندار تربیت، پردے کا ایسا لگتا سانچے میں ڈالا جا رہا ہے، سمجھے؟ وہاں ایسی جگہ پہ بھیجنا چاہیے نا، جو یہ جو فیشن کا اور اس کا جو ذہنوں پہ ہماری بچوں کو بھوت چڑھا ہوا نا، اتر جائے۔ کیا ہو جائے؟ بولو، اتر جائے۔ اور دعائیں کرو۔ آج دیکھو تمہارے شیش گڑھ گئی، ابھی کچھ دنوں پہلے ادھر، سمجھے؟ اس کے گونڈا بہرائچ کا بڑی کانفرنس، ایسے ایسے شعر، یہ بزمی صاحب لوگ اشش کر رہے تھے رات کے 3 بجے تک، سمجھے؟ مجمع کو سونے نہیں دیا تھا، میری تقریر تک۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے بنو، کامیاب بنو، اور دل سے نا حسد، کینہ، بغاوت، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو یار، پھینک دو، کچھ نہیں ہوتا۔ تم میرے کہنے سے، صرف میرے کہنے سے اتنا کر لو، آج کے بعد نا اتنے اچھے بن جاؤ نا، کسی سے کوئی جلن نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغاوت، کسی کو تکلیف مت دو، اتنے شاندار کسی کی مدد کرو۔ اگر موقع پڑے نا تو تمہارے یہ 2 دن اگر ایسے گزر جائیں، پھر تم رات کو سوچنا، میری اس باتوں کو سوچنا، اور پھر 2 دن گزر جائیں، پھر فیصلہ کرنا۔ میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، علامہ صاحب گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، یہ 2 دن تمہاری پوری زندگی پہ بھاری پڑ جائے۔ کر سکتے ہو ایسا؟ بولو، کر سکتے ہو؟ تم اپنے بچوں کی اگر شادی کرو نا، بچوں کی، تو اگر کوئی غریب بچی ہے نا، تو پڑھی لکھی ہے، تربیت اچھی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، نماز کی، قرآن کی بھی پابند ہے، تو اس بچی سے تم اگر مالدار بھی ہو تو اپنے بچے کا رشتہ بھیجو۔ کیا بھیجو؟ رشتہ بھیجو۔ اب تو رشتہ بھیجنے کا نمبر ہی نہیں آتا، اماں اتنی سجا کے لے جا رہی ہے، کالی بھی ہے نا تو چٹی کر دیتی ہے آدھے گھنٹے میں۔
سمجھے, گوری کرا, اب گھومتی پھر رہی ہے. شادی کے 2 مہینے بعد وہ اصلی پینٹ اتر گیا, اب وہی کالی ہو گئی. اب شوہر کہہ رہا کیا ہوا؟ اب ہو رہی ہیں طلاقیں, اب ہو رہی ہے الٹی سیدھی بات. تو تم, اللہ تمہیں اپنے در سے دے گا, اپنے گھر سے دے گا, اگر تم کنیز فاطمہ کو اپنے گھر کی بہو بناؤ گے تو. بولو انشاءاللہ. جہیز مت مانگنا. کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کمی کرے. کوئی باپ ہے ایسا جو اپنی بیٹی کے لیے, اگر وہ دے رہا, اللہ نے اس کو دیا, الحمدللہ. سمجھے, مگر مانگنا نہیں جہیز کی بنا پر کہ تمہیں اگر موٹر سائیکل یہاں مل رہی تھی اور ادھر کار ملنے لگی تو کیوں اب ترکیبیں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے بچے نے ایسا کہہ دیا, ویسا کہہ دیا, رشتہ ختم بھائی, تم کر لی ہو گئی. کیونکہ ذہن میں وہ کار گھوم رہی ہے. میری تقریر میں کہہ چکا ہوں, اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں, کبڑے. کئی تقریروں میں نے بات, ٹیڑھا چل لیا, ٹیڑھا حضرت کے یہاں تقریر, کبڑے بلٹ. اس کبڑے سے یہ پوچھو, تو بلٹ پہ جو بیٹھے گا تیرا کولا ہے ادھر اور گدی ہے ادھر, تو ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے چلا رہے ہیں, ایسے کبڑا کہیں کا. تو کم سے کم ایک مرتبہ اپنی شکل تو دیکھ لے. بلٹ چاہیے, بلٹ. اور اس کی دھوں دھوں سے نا, بلٹ کی دھوں دھوں سے کلیجہ ہل جاتا, کلیجہ. تھوڑی اپنے آپ کو بدلو. بولو کام کاج سے لگو گے, کوئی بچہ خالی گھومتا ہوا نہ مل جائے مجھے. سمجھ میں آ گئی صاحب؟ اگر ایک کتنا ہی کمائے, 5-10 کھانے والے ہوتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. 5 اور 10 کماؤ. جیسے فجر کی اذان, رمضان میں جاتے ہو نا, ارے جاؤ مسجد کو, ظہر میں جاؤ, عصر میں جاؤ, مغرب میں جاؤ, عشاء میں جاؤ, 5 وقت کی نماز پڑھو اور پھر جائز کام کرو گے, 24 گھنٹے تمہاری عبادت میں لکھ کے جائیں گے. کر کے بھی تو دیکھو. مگر ساری چیزیں ختم کر دی, ساری چیز.